ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل یور اسکول۔ اس ویڈیو میں ہم کلاس 9 یونٹ نمبر 3.1 چیزنگ ڈریمز کی اردو ٹرانسلیشن پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ اس چیپٹر میں ہمیں کیا سبق دیا جا رہا ہے۔ اچھا، چیزنگ ورڈ جو ہے وہ چیز سے نکلا ہے اور چیز کا مطلب ہوتا ہے پیچھا کرنا، کسی کی جستجو کرنا کسی چیز کی۔ تو چیزنگ ڈریمز یعنی ڈریم مطلب خواب، تو خوابوں کا پیچھا کرنا، خوابوں کی جستجو کرنا یا خوابوں کو پورا کرنا۔ اس چیپٹر میں دو بچوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، سارہ اینڈ جمیل، اور دونوں بہن بھائی ہیں اور وہ کس طرح سے اپنے خواب کی جستجو کرتے ہیں اور اسے پورا کرتے ہیں۔ اس چیپٹر میں ہم یہ پڑھیں گے۔ چلیں چیپٹر کو شروع کرتے ہیں۔ جمیل entered the courtyard in front of the shabby mud house۔ جمیل ایک خستہ حال مٹی سے بنے گھر کے صحن میں داخل ہوا۔ courtyard یعنی صحن، شیبی بالکل خستہ حال، مڈ ہاؤس یعنی مٹی کا گھر۔ walked lazily and collapsed on the چارپائی in the middle of the yard۔ آہستہ سے چلتے ہوئے چارپائی پہ جا کے گر گیا یعنی لیٹ گیا۔ in the middle of the yard جو کہ صحن کے درمیان میں رکھی تھی۔ under the cool moonlight sky ٹھنڈی چاندنی میں ڈوبے آسمان کے نیچے۔ looking at جمیل his father kept his cup of tea on the table۔ جمیل کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے والد نے چائے کا کپ ٹیبل کے اوپر رکھ دیا، میز کے اوپر رکھ دیا۔ اینڈ dragged his چارپائی close to him and asked، اور اپنی چارپائی جمیل کے قریب کرتے ہوئے پوچھا، what is the matter son you seem upset۔ بیٹا کیا بات ہے، تم پریشان نظر آ رہے ہو۔ no father everything is fine۔ جمیل نے کہا، نہیں ابو سب ٹھیک ہے۔ you don't seem okay، تم ٹھیک نہیں لگ رہے۔ let's have dinner then we will talk about it۔ چلو پہلے کھانا کھاتے ہیں پھر ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ جمیل's mother and aunt سدوری، جمیل کی امی اور ان کی خالہ سدوری، an old family friend ایک پرانی خاندانی دوست، came out of the kitchen with a tray of food and a jug full of water۔ کچن سے باہر آئیں کھانے کی ٹرے لے کر اور ایک ساتھ میں پانی کا جگ لے کر۔ his sister Sarah and brother Khalid picked the table and brought it close to their چارپائی۔ اور جمیل کی بہن سارہ اور اس کا بھائی خالد دونوں نے ٹیبل اٹھا کے قریب کیا چارپائی سے۔ everybody sat around the table and started eating۔ سب چارپائی کے ارد گرد بیٹھ گئے اور انہوں نے کھانا شروع کیا۔ جمیل did not move، جمیل نے حرکت نہیں کی۔ his father asked him to get up and have dinner۔ اس کے والد صاحب نے اس سے کہا کہ اٹھو اور کھانا کھاؤ۔ reluctantly he got up and started eating۔ جمیل نے بس اٹھ گیا وہ اچانک سے اور اس نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ مطلب یعنی وہ چاہتا نہیں تھا لیکن وہ اٹھ گیا۔ everybody noticed that جمیل was upset۔ ہر کسی نے یہ محسوس کیا کہ جمیل بہت زیادہ افسردہ ہے۔ they cast sidelong look at him while eating but did not say anything۔ کھانا کھاتے ہوئے سب نے جمیل کو ترچھی نظروں سے دیکھا مگر کسی نے بھی اسے کچھ نہ کہا۔ as soon as they had finished eating، جیسے ہی ان لوگوں نے کھانا ختم کیا، and the dishes had been taken away to the kitchen، اور جب برتن باورچی خانے میں دوبارہ پہنچا دیے گئے، his mother asked، یعنی انہوں نے پوچھا، has your result been announced جمیل، جمیل کیا تمہارے نتیجے کا اعلان ہو گیا؟ what grade did you get، اور تم نے کون سا گریڈ حاصل کیا ہے؟ in a sad tone he informed everyone that he had achieved a good grade۔ افسردہ سی آواز میں اس نے سب کو بتایا کہ ہاں وہ پاس ہو چکا ہے اور اس نے اچھا گریڈ حاصل کیا ہے۔ so why are you sad، تو پھر تم افسردہ کیوں ہو؟ he had سارا passed، کیا سارا بھی پاس ہو گئی ہے؟ asked his father، فادر نے پوچھا۔ yes in fact سارا has got more marks than me، جی ہاں دراصل سارا نے مجھ سے زیادہ مارکس لیے ہیں۔ why didn't you tell me before I was so worried، سارا complained، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، میں بہت پریشان تھی، سارا نے شکایت کی۔ sorry سارا I was preoccupied with my own thoughts about the future۔ معاف کرنا سارا لیکن میں مستقبل کے بارے میں اپنی ہی سوچوں میں مگن تھا۔ preoccupied یعنی اپنے آپ میں مگن ہونا، گم ہو جانا۔ you see you don't have to worry about your career the same way that I do۔ دیکھو تمہیں اپنے کریئر کے بارے میں اس طرح پریشان نہیں ہونا پڑتا جس طرح میں پریشان ہوتا ہوں۔ what do you mean خالد interrupted، کیا مطلب ہے آپ کا؟ خالد نے مداخلت کی یعنی انٹرپٹ کیا بھائی کی بیچ میں بات کو کاٹتے ہوئے۔ اس نے کہا کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟
شی از اے گرل، یہ ایک لڑکی ہے. شی ڈزنٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ سپورٹنگ ہر فیملی، اس کو اپنے خاندان کو پالنے کے لیے پریشان ہونا نہیں پڑتا. اونلی مین ہیو ٹو وری اباؤٹ ارننگ فار دیئر فیملیز، جمیل کامنٹڈ. صرف مردوں کو اپنے خاندان کے لیے کمانے کے لیے پریشان ہونا پڑتا ہے، جمیل نے تبصرہ کیا. کم آن جمیل، اوہ جمیل، وی ڈونٹ گیٹ ایجوکیشن اونلی فار ارننگ منی. ہم تعلیم صرف اس لیے حاصل نہیں کرتے کہ ہم صرف کما سکیں. وی ڈو اٹ فار امپروونگ اوور سیلفس، ہم اسے اپنی ذات کو بہتر بنانے کے لیے کرتے ہیں. اینڈ بوتھ میلز اینڈ فیمیلز نیڈ اٹ ایکولی، اور ہر مرد عورت کو اس کی برابری کی طرح اس کی ضرورت ہے. اور ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیز سیڈ دیٹ سیکنگ نالج از obligatory فار ایوری میل اینڈ فیمیل. خالد ایکسپلین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تعلیم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے. خالد نے ایکسپلین کیا، وضاحت کی. جمیل فیلٹ ashamed، جمیل نے شرمندگی محسوس کی. یس یو آر رائٹ، ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہو. آئی اگری ود یو، میں آپ سے متفق ہوں. آئی اسٹل ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی یو آر سو ورڈ، commented فادر. میں اب تک نہیں سمجھ سکا کہ تم اتنے پریشان کیوں ہو، والد نے کہا. فادر، دیر از نو کالج ان آور ولیج اور اینی ادر ولیج اراؤنڈ آورس. والد صاحب، ہمارے گاؤں میں کوئی کالج نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے گاؤں کے ارد گرد کسی گاؤں میں کالج ہے. دی اونلی کالج ویئر آئی کین گو از 50 miles away. ایک کالج جہاں میں جا سکتا ہوں وہ 50 میل دور شہر میں ہے، ان دا سٹی، شہر میں ہے. اٹ سیمز امپاسبل دیٹ آئی کین کنٹینیو مائی اسٹڈیز although I had dreamed that I would become a doctor. یہ ممکن نظر ہی نہیں آ رہا کہ میں اپنی تعلیم جاری رکھ سکوں گا، حالانکہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا. اینڈ اوپن اے ہاسپٹل ہیئر فار دا ولیجرز، اور اپنے گاؤں میں اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے ایک ہسپتال کھولوں گا. ایز دے کین ناٹ افورڈ ٹو گو ٹو دا سٹی ہاسپٹل، کیونکہ وہ لوگ شہر کے ہسپتال میں جانا افورڈ نہیں کر سکتے. ریممبر، یاد ہے، ہاؤ انکل سرمد ڈائڈ لاسٹ ایئر، کس طرح انکل سرمد کا انتقال ہو گیا تھا لاسٹ ایئر، پچھلے سال. اونلی بیکاز ہی could ناٹ بی ٹیکن ٹو دا ہاسپٹل آن ٹائم، صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ ٹائم پر، وقت پر ہاسپٹل نہ جا سکے تھے. جمیل سیڈ، جمیل نے کہا. ہز مدر quoted a سندھی couplet which meant، اس کی والدہ نے ایک سندھی شعر کا حوالہ دیا جس کا مطلب ہے where there is a will there is a way، جہاں چاہ ہوتی ہے وہیں راہ ہوتی ہے. distances are to be covered، فاصلے طے ہو ہی جایا کرتے ہیں. she then said، پھر انہوں نے کہا we can ask اللہ بچایو to take you to the city in his horse cart، ہم اللہ بچایو سے کہہ سکتے ہیں کہ تمہیں اپنی گھوڑا گاڑی پر شہر لے جایا کرے. آنٹی صدوری who had been listening to the whole conversation said، جو کہ تمام گفتگو سن رہی تھی وہ بولنے لگیں. I have a suggestion، میرے پاس ایک مشورہ ہے، ایک تجویز ہے. You people have done so much for me، آپ لوگوں نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے. I think now it's my turn to return the favor، مجھے لگتا ہے کہ اب یہ میرا وقت ہے کہ میں اس احسان کا بدلہ دوں. جمیل اینڈ سارا کین ایزیلی کم اینڈ لیو ود می ان دا سٹی اینڈ اسٹڈی ان دا کالج، جمیل اور سارا آسانی سے میرے ساتھ شہر میں رہ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کالج میں پڑھائی کر سکتے ہیں. ریئلی، کیا واقعی میں، سچ؟ کین آئی ریئلی گو اینڈ اسٹڈی ان دا سٹی، سارا ایکسکلیمڈ، کیا میں واقعی شہر میں پڑھ سکتی ہوں؟ سارا نے حیرت سے کہا. جمیل کین گو بٹ سارا شوڈ اسٹے ہیئر اینڈ ہیلپ ہر مدر، سیڈ فادر. جمیل جا سکتا ہے مگر سارا کو یہاں رکنا چاہیے اور اپنی ماں کی مدد کرنی چاہیے، والد نے کہا. سارا کوئکلی وائپ دا ٹیئر، سارا نے جلدی سے آنسو صاف کیے. دیٹ ہیڈ رول ڈاؤن ہر چیک، جو اس کے گال پر بہہ گئے تھے. شی ڈڈ ناٹ وانٹ ہر فادر ٹو نو ہر فیلنگز، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے والد کو اس کے احساسات کی خبر ہو، یعنی ان کو پتہ چلے کہ یہ رو رہی ہے، اسے تکلیف ہوئی ہے. ہاؤ ایور خالد نوٹس ہر ایموشن اینڈ سیڈ، حالانکہ خالد نے اس کے جذبات کو محسوس کر لیا تھا اور اس نے کہا. فادر ڈونٹ وری اباؤٹ ایکسپینسز، والد صاحب آپ ایکسپینسز کے لیے، اخراجات کے لیے پریشان نہ ہوں. لیٹ بوتھ آف دیم گو، دونوں کو جانے دیں. دیر از اے بگ میڈیکل کالج ایز ویل ان آور سٹی، ہمارے شہر میں ایک بڑا میڈیکل کالج بھی ہے. لیٹر بوتھ آف یو کین ایزیلی کنٹینیو یور اسٹڈیز دیئر اینڈ فلفل یور ڈریمز،
بعد میں تم دونوں آسانی سے اپنی تعلیم جاری رکھ سکتے ہو اور اپنے خواب کو پورا کر سکتے ہو. کنٹینیوڈ آنٹ صدوری ایڈریسنگ جمیل اینڈ سارا. خالہ صدوری نے جمیل اور سارا کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی بات کہی. واو, آئی ول آلسو بی اے ڈاکٹر اینڈ ورک ایٹ جمیلز ہاسپٹل. ونڈرفل. واہ, میں بھی ڈاکٹر بنوں گی اور جمیل کے ہسپتال میں کام کروں گی. شاندار. In spite of his worries about managing finances for both of them, father smiled. ان دونوں کے لیے اخراجات پورا کرنے کی پریشانیوں کے باوجود ان کے والد مسکرائے. Soon both of them went to the city with Aunt Saduri. جلد ہی وہ دونوں خالہ صدوری کے ساتھ شہر چلے گئے. Living in the city, شہر میں رہنے لگے. Attending college and then the medical college was not the bed of roses. اور پھر کالج میں پڑھنا شروع کیا, مگر یہ جو کالج تھا میڈیکل کالج, یہ پھولوں کی سیج نہیں تھی. Both siblings had to work extremely hard to pass all the exams in the first go. دونوں بہن بھائیوں کو بہت محنت کرنی پڑی تاکہ وہ اپنے امتحان کو پہلے ہی بار میں پاس کر لیں. They could not afford to fail in any subject. کیونکہ وہ کسی بھی مضمون میں فیل ہونا افورڈ نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے پیرنٹس نے بڑی مشکل سے ان کی فی وغیرہ پے کی ہے. To meet expenses, اخراجات پورے کرنے کے لیے, both of them gave tuitions to children in their neighborhood. دونوں نے اپنے پڑوس کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کیا. Their parents never let them know the problems they faced during all this time. ان کے والدین نے اس مدت کے دوران آنے والی مشکلات کی انہیں خبر تک نہ ہونے دی, کیونکہ اوبویسلی وہ لوگ کہیں اور پڑھ رہے تھے, تو انہیں پھر یہ ہوتا کہ کس طرح سے ایکسپینسز پورے ہو رہے ہیں, اور میڈیکل کالج اٹس این ایکسپینسو. In the fourth year, father and Khalid had to sell a big piece of fertile land to pay their fee. ان کے والدین نے جب دونوں بچے فورتھ ایئر میں پہنچے تو خالد اور اس کے ابو نے زمین کا ایک حصہ فروخت کر دیا تاکہ ان کی فی پے کر سکیں. The whole family bore the hardship because they wanted their children to realize their dreams and to work for the betterment of the villagers. پورا خاندان مشکلات کا سامنا کر رہا تھا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے بچے اپنے خواب کو پورا کریں اور گاؤں والوں کی بہتری کے لیے کام کریں. 12 years later, 12 سال کے بعد, یعنی اب 12 سال بعد کی کہانی پڑھیں گے ہم کہ 12 سال بعد کیا ہوا. انکل نور علی, you should not eat rice, potatoes and sugar. جمیل advised his patient politely. چچا نور علی, آپ کو چاول, آلو اور چینی نہیں کھانی چاہیے. جمیل نے اپنے مریض کو نہایت نرمی سے مشورہ دیا. اوکے سن, ٹھیک ہے بیٹا, I will follow your advice. میں تمہاری نصیحت پر عمل کروں گا. جمیل held the old man's withered hand and helped him walk outside. جمیل نے اس بوڑھے شخص کے جھریوں بھرے ہاتھ کو تھام لیا اور اسپتال کے باہر انہیں لے کے گئے. The impressive hospital building standing against the backdrop of lush green fields. اور ہسپتال کی ایک شاندار عمارت سے باہر نکلنے میں ان کی مدد کی, جو بالکل ایک خوبصورت سے سرسبز بیک گراؤنڈ کے درمیان میں موجود تھی. For a moment he looked up at the building that portrayed his dream. اس نے ایک لمحے کے لیے بلڈنگ کی طرف دیکھا, عمارت کی طرف دیکھا جو کہ اس کے خوابوں کی تعبیر تھی. He asked Aladino, are there any more patients? اس نے الادینو سے پوچھا, کیا کوئی اور مریض ہے؟ No, there are no more patients. نہیں, یہاں اور کوئی مریض نہیں ہے, replied Aladino. الادینو نے جواب دیا. Okay, then call Dr. Sara so that we can go to the neighboring villages and examine the patients there. ٹھیک ہے, پھر ڈاکٹر سارا کو بلائیں تاکہ ہم پڑوس کے دیہاتوں میں جا کر وہاں مریضوں کا معائنہ کر سکیں. After visiting 2 nearby villages, 2 قریبی گاؤں کا دورہ کرنے کے بعد, جمیل ڈراپڈ سارا ایٹ ہر ہاؤس. جمیل نے سارا کو اس کے گھر چھوڑ دیا. where her 2 young children were waiting for her. جہاں اس کے 2 چھوٹے بچے اس کا انتظار کر رہے تھے. جمیل was very happy because Sarah had hosted a successful seminar for the village women and guided them to improve their personal and family health and hygiene. جمیل بہت خوش تھا کیونکہ سارا ہوسٹڈ سکسیزفل سیمینار, یعنی سارا نے ایک کامیاب سیمینار آرگنائز کیا تھا جس میں وہ گاؤں کی عورتوں کو, گاؤں کی خواتین کو بتانا چاہتی تھی کہ ذاتی اور خاندان کی صحت اور حفظان صحت کے حوالے سے, یعنی ان کی رہنمائی کرنا چاہتی تھی. He then drove home in his small jeep. پھر وہ اپنے ایک چھوٹی سی جیپ چلا کر گھر پہنچا. satisfied with the day's work. اپنے دن بھر کے کام سے مطمئن ہو کر.
کم آن لیٹس ہیو لنچ سیٹ ہز وائف ود اے بیمنگ اسمائل. چلو آؤ کھانا کھاتے ہیں، اس کی بیوی نے کہا ایک کھلتی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ. لنچ؟ یو مین یو پیپل ہیو ناٹ ہیڈ لنچ ایز یٹ؟ ہی ایکسکلیمڈ. کھانا؟ تمہارا مطلب ہے کہ تم لوگوں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ وہ حیران تھا. نو وی ور ویٹنگ فار یو سیڈ دا پیرنٹ سائملٹینیسلی. والدین نے دونوں نے ایک ساتھ کہا کہ نہیں، ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے. اوکے دین لیٹس ہیو لنچ ٹوگیدر. چلیں پھر سب ساتھ کھانا کھاتے ہیں. ایوری ون واش دیئر ہینڈس ون بائی ون اینڈ موو ٹورڈز دا ڈائننگ ٹیبل. ہر ایک نے ایک ایک کر کے ہاتھ دھوئے اور پھر کھانے کی میز کی طرف جانے لگے. ایٹ نائٹ جمیل لے آن ہز چارپائی ان دا مڈل آف دی یارڈ. رات کو جمیل اپنے صحن کے درمیان میں موجود چارپائی پر لیٹ گیا. انڈر دا کول مون لائٹ اسکائی. ٹھنڈی چاندنی سے روشن آسمان کے نیچے. اینڈ تھاٹ اباؤٹ the long journey of his life and all the hardship that he, his sister and their family had borne to fulfill their dreams. اور وہ سوچنے لگا ہر اس لمحے کے بارے میں جو اس کی بہن، اس کے خاندان اور اس کے پیرنٹس نے اور اس نے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے برداشت کیا. He felt truly grateful and blessed. وہ بہت شکر گزار تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کرم کیا. یعنی اس چیپٹر سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر ہم کوئی بات سوچیں، کوئی ڈریم دیکھیں، کوئی خواب پورا کریں اور پھر اگر ہم اس پر ڈٹ جائیں تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ پورا ہو کر ہی رہتا ہے. کوئی بھی خواب ادھورے نہیں رہتے. بس یہ ہے کہ ہمیں محنت کرنی ہوتی ہے، ہمیں ان کو پورا کرنے کے لیے جستجو کرنی ہوتی ہے، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی مدد ملتی ہے. اس ویڈیو سے اگر آپ کی تھوڑی سی بھی ہیلپ ہوئی ہے تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.